خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں، اس لیے کہ وہ امین الامت ہے. لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کے مرض میں وبا جو پھیلی تھی شام میں، اس میں وہ پھر شہید ہو گئے تھے، اور وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی. سر میرا سوال ہے کہ طاعون کا مرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا؟ جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے. تو کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ناکام گئے ہیں دنیا سے؟ کیسا جی کوئی بندہ مرا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تھا وہ تھا. ہر بندے نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مرا وہ شہید ہے. تو وہ مرے تو بستر مرگ پہ ہے لیکن شہید ہیں. اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کیا لیکن موت نہیں آئی. اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں، اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح، فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے اشعار آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے ہیں. باقی ان سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر گئی، کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خاوند کو مروا دیا، جو ایک واقعہ ملتا ہے، تو ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا تو انہوں نے آگے رپورٹنگ کی. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے کیا ہوا کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی، 700 وفات شہید ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے، اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا، اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو، سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے. تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پایا جاتا ہے. بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کی جب شہادت، ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا تو کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت مزاج تھے. ان کا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو گئے.
حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آپ فرمائیں ان عورتوں کو رونے دو۔ خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے، کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے۔ خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے، یہ نوحہ جو حرام قرار دیا گیا نا، وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں۔ اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی، سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے، وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو، جھوٹی تعریف نہ ہو، آپ کلمات۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو، جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات کی۔ حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، اور یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی، رومن پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آئی، خزانے آئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ ہائے 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 ہائے، تیرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اور میں نے رسول اللہ سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے۔ کس کے ساتھ؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے۔ سر مولا علی کسی کے لیے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کو اور کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہے جا رہے تھے نا، اس طرح کے وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لیے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے، واقعی انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا۔ یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے، بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں، لوگ ان کی کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہیں۔ پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں؟ کس صوفی بزرگ نے جو ہے وہ بخاری کا ترجمہ کر دیا ہے اپنی مدر ٹنگ کے اندر؟ کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا؟ پھر کہتے ہیں خدمات ہیں۔ خدمات جن لوگوں کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی، قیامت تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا،